حضرت جعفر طیار کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت جعفر وہ ہیں کہ جن پر فخر کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے. دربار شام میں یزید کے سامنے خطبے پر حضرت جعفر طیار کا اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ فقط ایک ہی عظمت کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کی مثال دی جائے جعفر طیار سے. تو جو مقام حسین علیہ السلام کے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ علی بن ابی طالب کے ہاں جعفر طیار کا ہے. جعفر طیار ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے ہجرت کی ہے حبشہ، 14 سال بعد واپس آئے. جب واپس پہنچے تو غزوہ خیبر کے دن واپس پہنچے جب خیبر فتح ہوا ہے. جعفر بھائی علی کے، ایک بھائی نے خیبر فتح کیا ہے، ایک بھائی ہجرت کر کے واپس پہنچے. تو حضور نے فرمایا کہ اے جعفر، آپ زمین چاہیں گے، آپ مال و اسباب چاہیں گے، آپ مویشی چاہیں گے، مال غنیمت میں حضور اپنے حصے سے عطا کر رہے تھے چونکہ جنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی، لیکن حضور مکرم کا جو اپنا حصہ ہے اس سے عطا کرنا چاہتے تھے. یا آپ کو ایسی نماز سکھلاؤں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. اور جعفر طیار بھائی علی بن ابی طالب کے، لہٰذا فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تحفہ عطا فرمائیے کہ جو گویا اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ قیامت تک ایسے باقی رہ جائے کہ آج بھی کوئی مومن مومنہ کسی بھی مشکل صورتحال سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں. آپ نماز جعفر طیار پڑھ کے دیکھیے، یہ اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے. یعنی جعفر طیار کے حوالے سے تو نماز جعفر طیار کے بارے میں تو ہماری اپنی کمیونٹی میں اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں جو لوگوں نے مجھ سے آ کے بیان کیے، اللہ جانے اور بھی کتنے واقعات ہیں، تو کم از کم اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے فقط اپنی کمیونٹی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے. ان معاملات میں کہ جہاں 20-20 سال سے کام رکے ہوئے اور نماز جعفر طیار شروع کی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 2 ہفتوں میں وہ کام ہو گیا. تو نماز جعفر طیار یہ بزرگان علماء کی سیرت میں آپ کو 3 چیزیں کثرت سے ملیں گی کہ وہ روزانہ اسے انجام دیا کرتے تھے. روزانہ نہ کر سکے ہفتے میں ایک بار کر لیجیے، ہفتے میں نہ کر سکے مہینے میں ایک بار کر لیجیے. اچھا، نماز جعفر طیار کا طریقہ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو بہت آسانی سے دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گا، duas.org پہ مل جائے گا. لیکن بہرحال 4 رکعت نماز سے 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. کل ملا کر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر پڑھنا ہے. الحمد کے بعد ایک سورہ، وہ بھی بعض جگہوں پر کچھ مخصوص سورے لکھے ہوئے آپ وہ نہ پڑھ سکے، مثلا سورہ زلزال کسی کو یاد نہیں ہے، سورہ عادیات کسی کو یاد نہیں ہے، وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے. 4 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیجیے. 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی حالت قیام میں پڑھیں. پھر رکوع میں جائیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. ذکر رکوع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، فقط یہی ذکر رکوع کا نعم البدل بن جائے گا. آپ کرنا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن واجب نہیں. اس طرح سے رکوع سے کھڑے ہو جائیے، 10 مرتبہ تسبیحات کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سجدے میں جائیے 10 مرتبہ ذکر، سجدے سے بیٹھیے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جائیے 10 مرتبہ، پھر بیٹھیے 10 مرتبہ. یعنی قرات کے بعد ہے 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے آگے بڑھنے سے ہے 10-10 مرتبہ. یہ ایک رکعت میں ہو جائیں گے 75 ٹائمز، 4 رکعتوں میں ملا کر ہو جائیں گے 300 ٹائمز. جب دوسری رکعت ہوگی تو آپ دوسرے سجدے کے بعد تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیں گے، پھر تیسری اور چوتھی رکعت شروع کریں گے. یہ طریقہ سمپل نماز جعفر طیار کا. اگرچہ کہ مومنین چاہتے یہی ہیں، چاہے وہ واضح طور پر نہ بھی کہہ پائیں کہ جب بھی وہ کسی وظیفے یا کسی دعا کے لیے کہتے ہیں تو مولانا کو بہت ہی شارٹ سا ہو، اور اگر آپ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. ہماری نیت سے آپ پڑھ لیں، یعنی جو 2 منٹ کا وظیفہ بھی اپنے پڑھنے کو تیار نہ ہو، وہ چاہتا ہے میری فیملی لائف ٹھیک ہو جائے فوراً ہی، یا میرے معاملہ ٹھیک ہو جائے. بھائی 2 منٹ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں نکال سکتے ہیں، 5 منٹ نکالنا مشکل ہو رہے ہیں. تو نماز جعفر طیار اسے آپ 3 جو چیزیں ہیں کہ جو عرفا کے آپ کو واقعات میں ملیں گی کہ وہ روزانہ پڑھتے تھے، ایک نماز جعفر طیار، ایک زیارت جامع کبیرہ، ایک زیارت عاشورہ. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے بہت تفصیل سے، لیکن ہم روزانہ اسے نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے کہ میں خود نہیں پڑھ پاتا تو میں آپ سے کیوں کہوں. جو چیز خود نہیں کر پاتا انسان وہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہفتے میں ایک بار رکھیے، اسے روٹین میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار رکھیے. نماز جعفر طیار کی بات اس لیے شروع تھی کہ حضرت جعفر طیار پہنچے. یہ جو جعفر طیار ہے اس وقت انہیں جعفر بن ابی طالب کہا جاتا تھا. طیار تو اس وقت کہا گیا جب ان کی شہادت ہوئی، دونوں ہاتھ قلم ہوئے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف. تو حضور نے کہا کہ کوئی ایسی چیز عطا کروں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہو جس پر سورج کی روشنی چمکتی. کہا یا رسول عطا فرمائیے. رسول اللہ نے نماز عطا فرمائی.